السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن. آج سپریم کورٹ میں نیب قانون ترامیم پر فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اپیل کی سماعت کی، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد پہلا ایسا 184(3) کا کیس ہے جس کی اپیل جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے. اس کیس میں جو ہے تو ٹرائل کورٹس یعنی کہ احتساب عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں مبینہ کرپشن کے، ان کو حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا گیا ہے. اور جو فیصلہ ہے جو سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دیا تھا، 2-1 کے تناسب سے وہ فیصلہ آیا تھا نیب قانون میں ترامیم کے خلاف، اس کو معطل کرنے کی استدعا مسترد کی ہے. لیکن چونکہ احتساب عدالت کو حتمی فیصلے کرنے سے روکا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اسٹے جو ہے تو دے دیا گیا ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں طیب بلوچ، سینئر صحافی ہیں، بول نیوز سے وابستہ ہیں اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر بھی ہیں. انہوں نے بھی ہیئرنگ سماعت آج کور کی ہے. ان سے چل کے پوچھتے ہیں. طیب بلوچ، یہ بتائیں کہ آج سماعت میں جو یہ اپیل کا معاملہ ہے، اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے کے ساتھ کیوں مشروط کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے آسان اور سمپل بات یہی ہے کہ مشروط کرنا بنتا تھا کہ جیسا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا انٹرا کورٹ اپیلوں پہ سماعت ہوئی. یہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں ایک پہلی نظیر بنی 184(3) کے کیسز میں. اور وہ اس وجہ سے بنی کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے جو ہے اس کو جب ویلڈ قرار دیا یا اس کی توثیق کر دی، تو اس کے بعد جو ہے یہ اپیل کا حق ملا، انٹرا کورٹ اپیل کا. پہلے ہائی کورٹ میں تو ایک فیصلے خلاف آپ انٹرا کورٹ اپیل کرتے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں جب کوئی فیصلہ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوتی تھی. 184(3) کی اگر اسپیسیفک کیسز کی ہم بات کریں تو اس میں نظر ثانی ہوتی تھی، اور نظر ثانی کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا تھا. تو اب یہ انٹرا کورٹ اپیل کا جو رائٹ ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیا گیا ہے. تو چونکہ اس کا بھی شارٹ آرڈر آیا ہے نا، تو تفصیلی آرڈر آنا باقی ہے. تو اسی وجہ سے جج صاحبان نے یا اس موجودہ جو بینچ تھا آج جس نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی، انہوں نے اس وجہ سے بہتر سمجھا کہ پہلے تفصیلی فیصلہ آ جائے تاکہ اس میں ریزنز ہوتی ہیں، اس میں وجوہات ہوتی ہیں، اس میں سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے سارا کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم اس معاملے کی سماعت کریں اور پھر وہ ریزنز کچھ ایسی آ جائیں کہ یہ معاملہ تھوڑا سا مطلب متاثر ہو اس سے اس کی سماعت. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت اس وقت ہوگی جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر تفصیلی فیصلہ آ جائے گا. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس معاملے کو اس سے مشروط کیا ہے. ناظرین، آج بینچ کے جو ممبران تھے ان میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل تھے. تو آج جسٹس اطہر من اللہ نے کیا ریمارکس دیے، اور سیکشن 4 جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ہے اس کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ اگر ہم سیکشن 4 کو دیکھیں تو کیا نیب میں جو ترامیم ہیں ان کو دوبارہ سے اس کی سماعت ہوگی کیا؟ دیکھیں، پہلی بات ہے جن ججز کا آپ نے نام لیا ہے کہ میں آپ کے ویورز کو اور آپ کے اس چینل کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ اب وہ سپریم کورٹ پہلے والی نہیں رہی، تو یہ جو آج بینچ بیٹھا تھا 5 رکنی بینچ، یہ بینچ ایک خوبصورتی ہے. اب خوبصورتی میں اس کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک تاثر تھا کہ وہ لاہوری ججز جو بندیال صاحب کا ایرا تھا اس میں ایک تاثر تھا کہ لاہوری ججز، لاہوری گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور یہ معاملہ چونکہ خود نیب ترامیم کیس جو ہے یہ پارلیمان کی بالادستی سے جڑا ہوا ہے، وفاق سے جڑا ہوا ہے، وفاقیت سے جڑا ہوا ہے. تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اسی نقطے کے اوپر جو ہے اس بینچ میں 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کو شامل کیا ہے. تو یہ ایک خوبصورتی ہے. اور چونکہ وفاق کا معاملہ ہے، وفاقیت کا میٹر ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی بھی نمائندگی ہو. جمال خان مندوخیل بلوچستان سے، حسن اظہر رضوی سندھ سے ہو گئے، اور اس کے بعد اطہر من اللہ KPK سے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور امین الدین خان پنجاب سے ہو گئے، اور چیف جسٹس خود بلوچستان سے. تو یوں یہ خوبصورتی آج ہمیں نظر آئی ہے. اور پھر یہ جو بینچ ہے یہ آلریڈی پارلیمان کی سپرمیسی یا پارلیمان کی بالادستی سے متعلق تھوڑا مشہور بھی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. باقی آپ نے جو کہا کہ ری ہیئرنگ کیا اس کی کرنی پڑے گی، بات
یہ ہے کہ بالکل آپ یہی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو نیب ترامیم کا کیس شروع میں عمر عطا بندیال والا 3 رکنی بینچ نے سنا تھا، تو اب یہ نئے سرے سے سماعت ہوگی۔ انٹرا کورٹ میں جب بھی انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے یا کسی بھی فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے تو وہ کیس اثر نو سرے سے سنا جاتا ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے کہ بینچ بھی ٹوٹل تبدیل ہے۔ اگر وہ پہلے والا بینچ ہوتا وہ کہتے جی ہم نے یہ لا پوائنٹ بھی دیکھ لیا، ہم نے یہ بھی سن لیا آپ کہ وکیل نے یہ بھی آرگیومنٹ کر لیے تھے اس کیس میں یہ ہو، تو اب یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ جو بینچ ہے یہ نئے سرے سے ان چیزوں کو سن رہا ہے، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس آج کہنے پہ انہوں نے کہا بھی صحیح کہ بادی النظر میں کہ جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا وہ فیصلے میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ یہ کہا گیا کہ جی کیسز ختم ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نیب ترامیم آنے سے ہوا کیا ہے کہ کیسز تو بند نہیں ہوئے، صرف فورم تبدیل ہو گیا۔ وہ کیسز تو دوسری عدالتوں میں جس فورم کے بنتے تھے، کوئی اینٹی کرپشن کو چلا گیا، کوئی ایف آئی اے کو چلا گیا، یہاں پہ تو سارے کیسز نیب کو دے دیے گئے تھے نا۔ تو ان چیف جسٹس نے یہی کہا کہ صرف فورم تبدیل ہوا، یہ نہیں تصور کہ جی کیسز نیب ترامیم سے ختم ہو گئے یا یہ ہو گیا یا کلین چٹ مل گئی یا کھلی چھوٹ دے دی گئی، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ چیف جسٹس نے بھی آج اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اب یہ بینچ جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر ری ہیئر کرے گا کیس کو، اور ری ہیئر کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ بہت شکریہ طیب بلوچ۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی سماعت کی تفصیلات۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ اس میں نوٹسز بھی جاری کیے اٹارنی جنرل کو اور ایڈوکیٹ جنرلز کو، اور سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے۔ اور ایک بات اضافہ بھی کرتا چلوں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین چونکہ اس کیس کے اندر مرکزی درخواست پٹیشنر تھے، اور انفارچونیٹلی اپنا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں خود ابھی جو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ آیا، اختلافی نوٹ تھا، اچھا وہ 3-2 کی مطلب وہ 3 کیا کہتے ہیں 2-1 کی تناسب سے تھا نا۔ اعجاز الاحسن اور عمر عطا بندیال نے پارلیمان کی سپرمیسی کو سائڈ پہ پھینک کے اس نیب ترمیم کو اڑا دیا، لیکن منصور علی شاہ نے کہا کہ سیاسی بیانیے کے فروغ کے لیے اس کیس کو سنا گیا۔ اب وہ تحریک انصاف کا بیانیہ ہمیں نظر آیا کہ وہ عوام میں پٹ چکا تھا، لیکن 50 سماعتیں جو ہے اس کیس کی ہوئی تھی، اور اس 50 سماعتوں میں ہمیں وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا بیانیہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے منہ سے ادا ہوتا ہوئے نظر آیا تھا۔ اور پھر آج جو ہیئرنگ ہوئی، آج خوبصورتی یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یا عدالت نے جو ہے حکم نامہ لکھاتے وقت اپنے آفس کو پابند کیا ہے کہ چونکہ مرکزی اس میں پٹیشنر جو تھا وہ تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، تو اس کو جیل میں جا کے آج کیا حکم نامہ بھی اور فیصلے کی کاپیاں بھی فراہم کرنی ہے، اور پھر تاکہ وہ سے ہدایات بھی لیں تو آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اب جیل میں جا کے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو اس جو آج کی ہیئرنگ ہے اس کا آرڈر اور حکم نامہ جو ہے وہ جیل میں پیش کیا جائے گا، اور یہ انہی کی درخواست تھی۔ تو اب اس میں وفاق دوبارہ اس میں اپیل لے کے آئی ہے، اور فروق اچنیک جو ہے وہ کچھ متاثرہ جو فریق تھے ان کو سنے بغیر فیصلہ کر دیا گیا تھا، تو وہ اپیلیں آئی ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی جو شاید بہت شکریہ طیب بلوچ اتنی تفصیل سے بتانے کا۔ تو ناظرین پہلے جو ہے تو تقریباً 50 سماعتیں ہوئی ہیں، اب اپیل میں ہی دوبارہ ری ہیئرنگ ہوگی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ بھی اس وقت زیر التوا تھا۔ تو اس وقت جو 3 رکنی بینچ تھا اور معاملہ یہاں پہ قانون لیجسلیٹو کمپٹنس کا بھی تھا، تو اب میرا نہیں خیال کہ اس کی دوبارہ سے اپیل سے پہلے والی ہیئرنگ اس سٹیج پہ لے جائیں گے، اپیل میں ہی اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔